انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والخاتم النبیین، مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم۔ انسان اس دنیا میں قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے اور سب سے پر اسرار مخلوق بھی ہے اور صفات خدا کا مظہر بھی ہے، اس لیے خلیفۃ اللہ کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ انسان کے دو وجود ہیں، ایک وجود جسے ہم جسم کہتے ہیں، وہ ظاہر موجود نظر آتا ہے، لیکن اسے بھی سمجھنا آسان نہیں کہ ہر عضو میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پورے بدن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہر عضو کا اسپیشلسٹ یعنی مخصوص ڈاکٹر ہوا کرتا ہے۔ انسان کا دوسرا وجود اس کی روح ہے۔ روح کا تعلق علم سے ہے۔ روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ یہ وہی ہے کہ انسان میں جسے ودیت کیا گیا ہے۔ روح کی حقیقت کو سمجھنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے، اس لیے قرآن روح کی روح کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں۔ بس اتنا سمجھو کہ روح میرے خدا کا امر ہے، حکم ہے۔ خدا شناسی سے پہلے خود شناسی کی ضرورت ہے، لہذا سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھے، پہچانے، اس کے بعد اپنے رب کو خود بخود پہچانے گا۔ عزیز، آج آپ اور میں جو گفتگو کرنے والے ہیں، اس گفتگو کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے، اخلاقیات سے، اور اخلاقیات کا ہماری روح کا بہت گہرا رابطہ ہے، کیونکہ جسم تو قبر میں جا کر فنا ہو جائے گا، سفر تو روح کو کرنا ہے۔ اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں 17ویں نمبر پہ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں کہ جھوٹ کہنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بدترین گناہ، خبیث ترین صفت، کیونکہ یہ صفت آدمی کو دوسروں کی نظروں میں خوار کرتی ہے، نگاہوں میں بے وقت، بے اعتبار، خجالت، باعث دل شکستگی، ملال، خلق میں آبرو جاتی ہے، دنیا میں باعث شرمندگی ہے، آخرت میں بھی باعث شرمندگی ہے، اور حدیث رسول ہے اور آیات قرآن سے بھی واضح ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا، جس وقت کسی مومن پر بغیر عذر شرعی کے جھوٹی بات کہی جائے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کے دل سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، اور خدا تعالیٰ بسبب اس جھوٹ کے 70 زنا کا گناہ اس کے نام پر لکھتا ہے، اور کم درجہ زنا جو اپنی ماں کے ساتھ کیا جائے۔ رسول خدا آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہوتا، اور جھوٹے آدمی کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تک بندہ جھوٹ بولنا ترک نہ کر دے، ایمان کا لطف حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ جھوٹ مذاق، دل لگی ہو، ایمان کی بنیاد کو جھوٹ خراب کر دیتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمام اعمال خبیثہ
گھر کی مانند ہے، اس گھر کی کنجی جھوٹ ہے۔ پھر آگے چل کے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تم کو گناہ کبیرہ کی خبر دوں؟ وہ خدا سے شرک، حقوق والدین اور جھوٹ ہے۔ عامر عزیز، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت آپ کو اپنی بات کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ بھی سناؤں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل رات سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا اٹھیں۔ میں اٹھا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈا لیے ہوئے بیٹھے شخص کے منہ میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے شانوں کے درمیان سے وہی ڈنڈا نکالتا ہے اور پھر دوبارہ اسی عمل کو دہراتا ہے۔ میں نے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر میں جھوٹے کو اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ قبر کہ وہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے کوئی خبر باہر نہیں آتی کہ کیا حالات مرنے والے پہ گزر رہے ہیں۔ انسان وہ اچھا ہے، عقل مند ہے کہ جو اپنی زبان کو اس طرح سے قابو میں رکھے کہ سوچے، تولے، پھر بولے، جیسا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کا لحاظ رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور سوچ کے بولو، تدبر کر کے بولو، فکر سے بولو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور جب لکھا جا رہا ہے تو وہ ہم نے ہی پڑھنا ہے اور خدا جیسے عظیم کے سامنے پڑھنا ہے۔ بہت سی حدیث ہیں، بہت سی روایات ہیں کہ جیسے حضرت امیر المومنین کہتے ہیں، جھوٹ ایمان کا لقمہ چکھنے سے روکتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا لقمہ چکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہر قسم کا جھوٹ ترک نہ کر دے، چاہے وہ سنجیدہ ہو، چاہے ہنسی کا جھوٹ ہو۔ پھر آگے چل کے، جھوٹ اس گھر کی کنجی ہے جس میں ہر قسم کی خباثتیں بند ہیں، یعنی تمام خباثتیں ایک گھر میں بند ہیں۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں، جھوٹ عیاشی اور جھوٹا عیاش ہوتا ہے۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ عیاشی ہے اور دونوں جہنم میں جائیں گے، یعنی عیاشی بھی، جھوٹا بھی اور جھوٹ بولنے والا بھی۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے 70,000 فرشتے جھوٹے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور وعدہ توڑ دینا۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں، جھوٹ شیطان کی انگلیوں کی زینت ہے۔ پھر ایک روایت ہے، جھوٹ سب سے بری قسم کا عمل ہے، جھوٹ کی سزا بھی ہے۔ یعنی جب ہم مسلسل جھوٹ بولتے رہیں گے، ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال ہے کہ ہم کوئی چیز زیادہ کوئی غذا لیں تو اگر جب تک اس میں فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ، اس کے بعد تو وہ ہمارے لیے مضر ہو جائے گی، اور جو چیز ہوئی مضر اس کا تھوڑا زیادہ یا کم یہ معنی نہیں رکھتا۔ جو مضر صحت ہے، مضر ہے، اس کا تھوڑا ہونا بھی ہمارے جسم، ہمارے روح کے لیے مسئلہ ہے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نسیان اور بھول پیدا کرتا ہے۔ جھوٹے کی سزا یہ ہے کہ خدا اس پر بھول کو مسلط کر دیتا ہے۔ بس وہ ایک جھوٹ بولتا ہے اور بھول جاتا ہے، پھر ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جو پہلے جھوٹ کے خلاف ہو جاتی ہیں، یوں وہ اپنے آپ کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ جھوٹ نفاق کا ایک دروازہ ہے۔
اور دیکھیے کہ جھوٹ بولنے کے نقصانات اور بھی ہیں. جھوٹا نماز شب سے محروم رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس سے بڑی عبادت کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اس میں رزق سے محرومی بھی شامل ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے باعث خدا کی ہدایت بھی نہیں ملتی، خدا جھوٹے کو راستہ نہیں بتاتا. جھوٹے انسان کا حسن و وقار چھن جاتا ہے. عزیز، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں تھوڑی تھوڑی سے فائدوں کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے نقصانات سے خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. ان انسان کا سب سے بڑا نقصان آخرت خراب ہو جاتی ہے، قبر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ آخرت میں وہاں کے لیے قلت پڑ جاتی ہے، سامان آخرت کم رہ جاتا ہے، اور انسان ایک ایسی خواری کا سامنا کرے گا جو جھوٹ پہ اپنی توجہ نہیں دے گا، دنیا داری میں لگا رہے گا، دنیا پہ توجہ کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں، ہم نے بھی کہہ دیا، ہم سے بھی ہو گئی، ارے بھائی ہم نے کون سا جھوٹ بول کے کسی کا قتل کر دیا، ایسے لطفاً کہہ دیا، مذاق، چلے بعد میں کہہ دیں گے، ہم تو ایسی مذاق کہہ رہے تھے، کر رہے تھے. اللہ ہمیں اس عیب سے، اس بدگوئی سے بچائے، اس صرف بدگوئی سے نہیں بلکہ اس بری سوچ سے بچائے، اس لاپرواہی سے بچائے کہ بظاہر اس لاپرواہی کا اس وقت ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ہماری روح دن بدن کمزور، ہماری روح دن بدن خراب شکل میں ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ پھر ہمیں برے اور سچے اچھے کی کسی چیز کی تمیز نہیں رہے گی. اور جب ہمیں کسی بھی چیز کی تمیز نہیں رہے گی تو ہم غلاستوں میں گھرتے چلے جائیں گے. اور اس وقت کہ جب ہم منتظر امام ہیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں خود کو تو بہتر بنانا ہے. دیکھیے، اگر ہم کسی محفل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم وہاں لباس اور اپنے چہرے کی آرائش کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا لباس بہتر ہو، ہمارا چہرہ محفل کے مطابق سجا ہوا ہو. اگر ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں تو ہمیں کس طرح کا خیال کرنا ہے؟ دیکھیں، ہمارے چہرہ کتنا ہی آرائش والا کیوں نہ ہو اور ہمارے لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب ہم خدا کے اس حقیقی نمائندے سے ملیں گے تو اگر وہ لباس ہمارا نیا ہو اور بہت اچھا ہو، لیکن اگر وہ پاکیزہ نہ ہو تو یقیناً ہم امام کی نظروں میں کوئی مقام نہ پا سکیں گے. ہمارے چہرے پہ سجدہ ہو، لیکن جب امام کی نگاہ ہمارے چہرے پہ جائے تو امام ہماری روحوں کو بھی دیکھیں گے، اس وقت بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، بہت مصیبت اور پریشانی کا ہمیں سامنا ہوگا، اور بڑی دکھ ہوگا اگر امام نے ہم سے منہ موڑ لیا، بڑی تکلیف کا باعث بنے گا ہمارے لیے. اور ایک مومن کا سرمایہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کی تاحیات یہی کوشش رہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح آراستہ کرے کہ اس کے وقت کے امام سے جب اس کی ملاقات ہو تو وہ اس سے رخ نہ موڑے، منہ نہ موڑے. اس بات پر اس تمام گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی روح کو طاقتور بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار اس گناہنی کبیرہ سے ہمیں بچا لے، اس کی مضر اثرات ہمیں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. عنت اللہ العالمین علی قوم الظالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.